الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و صحاب پر۔ میرا نام محمد شہباز۔ آج پاکستان کے اندر دو اہم ترین واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک یہ کہ آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کی سپریم کورٹ کے 30ویں چیف جسٹس کا حلف 26 تاریخ کو اٹھائیں گے۔ آپ 23 جنوری 1965 کو پیدا ہوئے کے پی کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، جو کہ ایک طرح پسماندہ علاقہ اس وقت تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے لاہور کالج سے گریجویشن مکمل کی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے اپنی ایم اے کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد اسکالرشپ پر آپ برطانیہ کے اندر چلے گئے، اور وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی سے آپ نے LLB کی ڈگری حاصل کی، اور 1990 کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پر وکالت کو اپنا شعبہ بنایا اور اس پر اپنی تیاری شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2004 کو آپ سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر نامزد کیے گئے، اور آپ کی انتھک محنت کی وجہ سے آپ کو 2010 کے اندر سینٹرل جج پشاور ہائی کورٹ کا بنا دیا گیا، اور 2014 کو آپ کو مکمل جج پشاور کا بنا دیا گیا، اور 2016 کو آپ کو پشاور کا چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا، اور آپ نے 2018 کے اندر سپریم کورٹ میں ایز اے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا، اور وہاں پر آپ کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی قابل قدر اور بہت اچھے انداز سے دیکھی گئی، اور چند ایک اہم واقعات میں آپ کو بھی ان بینچز کا حصہ بننے کا موقع ملا، اور آپ نے اپنی بہت ہی قابلیت اور بھروسہ حکومت کا عوام کا جیتا، اور اس کے بعد کل 2024 کے اندر آپ کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ فاٹا جیسے یا کے پی کے ایک پسماندہ علاقے سے اس طرح کے اتنے بڑے عہدے سے، یعنی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ان کی انتھک محنت اور ان کی مسلسل کامیابیوں کو اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کو اپنی ملک و قوم کے لیے انتھک محنت اور اس پر مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس گل حسن نے بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواست پر گفتگو کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے اس پر باقاعدہ طور پر سماعت کی، جو کہ بہت ہی ایک لینتھی سماعت تھی۔ اس میں آپ نے بشریٰ بی بی کو 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور وکلاء ہیں،
انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 10 لاکھ کے مچلکے جمع کروانے کے لیے جب وہاں پہنچے تو عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو کل سے باقاعدہ طور پر رہائی مل جائے گی۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کو بشریٰ بی بی کسی اور مقدمے میں درکار نہیں جس کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا جائے گا، جبکہ بیرسٹر گوڈ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر حکومت نے بشریٰ بی بی کو رہا نہ کیا تو پھر ہم بھرپور طور پر احتجاج کریں گے۔ اور جو بشریٰ بی بی کی ترجمان ہے مشال یوسف زئی، انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود بھی ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے اور بشریٰ بی بی کو باقاعدہ طور پر رہائی دلائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کو کسی اور مقدمے میں یا کسی اور انویسٹیگیشن کے لیے بشریٰ بی بی درکار ہے یا کہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کی سلامتی اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔